سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹی کے دن، آرام کے دن، سیر و تفریح کے دن، آج یہاں سب آنے والوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے بارے میں شوق رکھنے والوں کو، اس کے بارے میں جاننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہم واقعی آج یہاں سے وہ کچھ سیکھ کر اٹھیں کہ جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے اور جس سے ہماری آخرت کا انجام بہتر ہو جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں. آپ ہمارے لیے وہ ہستی ہیں جنہیں ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا رکھتے ہیں، جن کی خاطر ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ہمارے حبیب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا ہے. اس کا اعتراف مسلمان تو کرتے ہی ہیں، لیکن غیر مسلموں نے بھی کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 1978 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، نیو یارک سے چھپی تھی، ایک امریکی نے لکھی تھی، The 100 کے نام سے. 100 لوگ، یعنی دنیا کی تاریخ کے وہ 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا، سب سے زیادہ انفلوئنس تھا جن کا. اور ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 رکھا. نیوٹن کو نہیں رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا، کسی اور سائنٹسٹ کو نہیں رکھا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور کہا کہ آپ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں سے نمبر 1 ہیں. صرف دینی اعتبار سے نہیں، صرف ریلیجسلی نہیں، بلکہ دنیاوی میٹرز میں بھی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، اور کامیابی کا لفظ ایسا ہے جس سے سب محبت رکھتے ہیں اور ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کسی بھی موقع پر ناکام نہیں ہونا چاہتے، تو کامیابی کا یہ معیار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری دین اور دنیا دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا، ان کے بارے میں نہ جاننا کسی کے ساتھ نہیں، صرف اپنے ساتھ زیادتی، اپنے اوپر ظلم. کیونکہ ایک طرف ہم کامیاب ہونے اور دنیا میں مقام حاصل کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی توقع رکھتے ہیں، اس کی ہم سب کو اس کی بہت شدید خواہش ہے. اور دوسری طرف کامیابی کا جو اصل معیار ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، ان کی زندگی کو ہم جانے ہی نہ. یہ صرف سرسری طور پر اپنے سلیبس کی کتابوں میں یا کہیں کسی لیکچر کی شکل میں کچھ جان کر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جاننے کا حق ادا کر دیا ہے تو یہ درست نہ ہوگا. ایک انگریز مورخ ہے کارلائل، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا ہیرو قرار دیا ہے. یعنی تمام انسانوں میں تو آپ افضل ہیں ہی، اور دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں بھی سب سے ٹاپ پر ہیں. لیکن جو انبیاء ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں آتے رہے، وہ ان میں سے بھی ان کو ٹاپ پر قرار دیتا ہے.
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن میں بھی ایسی شخصیت رکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر سب متاثر ہوتے تھے. آپ کے دادا آپ کو دیکھ کر کہتے کہ ان لہذا الغلام لشأن، کہ اس بچے کا مستقبل عظیم ہوگا، اس بچے کی شان بلند ہوگی. آثار کچھ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی بچہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری. جوانی میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، وہ کہتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ احبہ، کہ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا تو آپ کے روب میں آ جاتا. من رآہ بدیہۃ ہابہ، آپ اسے مروب کرتے، امپریس کرتے. ومن خالطہ، اور جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا، یعنی آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا، معاملہ ہوتا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا، وہ آپ سے سوشلائز کرتا، احبہ، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا. اس معیار پر کون پورا اترتا ہے کہ ایک انسان بیک وقت اس کے اندر روب بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس سے میل ملاقات ہو، اس سے تعلق ہو، اس سے واسطہ پڑے تو اس سے محبت بھی ہو جائے. یہ صرف اسی کے لیے ہو سکتا ہے جس کے اخلاق بلند ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی تو شادی کے موقع پر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے اپنے بھتیجے کی جو شان بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ان محمدا ابن اخی لا یوزن به فتى من قریش الا رجح علیہ شرفا ونبلا وفضلا وعقلا. محمد میرے بھائی کے بیٹے، قریش کے کسی بھی جوان کا مقابلہ اگر ان سے کیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زیادہ ترجیح رکھتے ہیں، پریفرنس رکھتے ہیں، شرف، نجابت، فضل اور عقل کے اعتبار سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہترین طریقے پر پیدا کیا، بہترین بچپن عطا کیا، بہترین جوانی عطا کی، اور پھر نبوت سے نوازا. یہ سب کچھ، یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا؟ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت، جی ہاں، ہم پر رحم فرمانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ رحمت کرتے ہوئے، ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے لیے بھیجا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا، نہ صرف یہ کہ قرآن کی تعلیم دی، تزکیہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، سب کی جانی پہچانی سورت، جانی پہچانی آیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. البتہ تحقیق، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول انہی کے اندر سے اٹھایا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے اس معنی میں رحمت ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑا، اپنے خالق کی پہچان دی، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کی، کیونکہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خود جاننے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا، صرف ایک کتاب کی شکل میں دے نہیں دیا بلکہ پڑھ کر سنایا. یتلو علیہم آیاتہ، اور صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی اور سکھائی نہیں بلکہ تزکیہ بھی کیا. ویزکیہم، کہ انسانوں کو بہترین اخلاق سے نوازا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم عطا کی. ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرف جہاں بھی جائیں لوگوں کے اندر قرآن کی محبت امڑتی نظر آتی ہے. ہر شخص قرآن پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں مصروف نظر آتا ہے. آپ میں سے اکثریت اس کام کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دی ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ حکمت اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ بھی لیتے ہیں، بہت خوبصورت قرأت کرنا جان لیتے ہیں، بہت تفسیر بھی اچھی طرح کر لیتے ہیں، اس کو براہ راست عربی میں بھی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لگتا ہے کہ جیسے عمل سے خالی ہے. خود کو بھی احساس ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی بعض اوقات دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن کا عملی نمونہ کیوں نہیں نظر آتے؟ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ ان کی زندگیوں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جو ہم قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں ہم سب کے اندر یہ احساس گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں جھلکتا نظر آئے، ہم واقعی حقیقی معنوں میں صاحب قرآن نظر آئیں. لیکن یہ کس طرح ممکن ہو؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب صاحب قرآن کی زندگی ہمارے سامنے ہو. صاحب قرآن کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا تھا، جن کے بارے میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گواہی دی تھی کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. یعنی قرآن صرف آپ کے دل پر نہیں، صرف آپ کے سینے میں نہیں، صرف آپ کی زبان پر نہیں، صرف آپ کی قرات میں نہیں، صرف آپ کی نماز میں نہیں، صرف آپ کی مجلسوں میں نہیں، بلکہ یہ قرآن آپ کی عملی زندگی میں تھا. آپ نے صرف اس کی وضاحت ہی نہیں کی، صرف اس کی تشریح یا تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری تھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کی وضاحت اپنے عمل سے کر کے دکھائی، زبان سے بھی کی لیکن عمل سے بھی کر کے دکھائی، اور پھر زندگی گزارنے کے وہ بہترین رہنما اصول دیے، علمی اور عملی دونوں شکلوں میں، کہ اگر آج ہم ان پر عمل کریں تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو سکتے ہیں. آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی خوف، کسی نہ کسی تکلیف کا شکار نظر آتا ہے، خواہ وہ جان میں ہے یا مال میں ہے یا اولاد میں. ساری نعمتوں کے باوجود لوگ خوش نظر نہیں آتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کیا مسنگ ہے ہماری زندگی سے؟ اور وہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں؟ وہ اسی وقت ہم جان سکتے ہیں جب ہمارے سامنے ایک آئینہ ہو، اور وہ آئینہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ مطمئن رہنے کا راز کیا ہے، خوش رہنے کا راز کیا ہے، کامیاب ہونے کے طریقے کیا ہیں، پرسکون کیسے رہا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ آپ کی اپنی عملی زندگی میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ نے میدا دیکھا بھی نہیں. آج آپ مسلمانوں کا کوئی دسترخوان دیکھیں شاید ہی وہ میدے سے خالی. کوئی بھی چیز اٹھائیں کھانے کی، ہر چیز کے اندر وہی. کبھی آپ غور کرنا شروع کیجیے، صرف ایک کھانے کی عادت میں اتنا بڑا ڈفرنس. اور کھانا براہ راست ہمارے پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھنے آٹے کی روٹی کھا کر مطمئن تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تو بھی آپ خوش تھے اور بھرپور عبادت کرتے تھے، بھرپور طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے، کہیں بھی کمی نہیں کی؟
کہیں اس بات کی پریشانی کا ذکر نہیں ملتا کہ یار اب تو نے کھانے کو تو کچھ دیا نہیں، اب میں یہ ڈیوٹی کیسے کروں جو تو نے مجھ پر ڈالی، یہ ذمہ داری کیسے پوری کروں جو تو نے مجھ پر عائد کی. ایسا کچھ بھی نہیں. خوشی اچھے کھانے سے نہیں ہوتی، خوشی اچھے لباس سے نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھیے، آپ کے پاس کتنے قیمتی کپڑے تھے. ہاں کبھی کبھار آپ نے وہ بھی اوڑھ کر دکھائے کہ وہ پہننا منع نہیں ہے، لیکن عام طور پر آپ کے لباس میں پیوند ہوا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے بلکہ آپ کے صحابہ کے بھی، اس کے باوجود وہ ہم سے کئی گنا زیادہ مطمئن لوگ تھے. آپ کے گھر کو دیکھیے، اس کی کنسٹرکشن کو دیکھیے، مسجد نبوی کے ساتھ جو حجرات تھے، اور خود مسجد نبوی جس میں 9 ہجری تک دیا نہیں جلا، تیل ہی نہیں تھا، چراغ کہاں سے جلایا جاتا. وہ چھتیں جن پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جسے کسی بھی طرح آج ہماری کسی چیز سے نسبت ہو، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جدید ترین طریقے تعمیر پر تعمیر کیے ہوئے گھروں میں ہر طرح کے انتظامات کے باوجود، جس میں سردی اور گرمی کا انتظام، روشنی اور ہوا کا انتظام، بہترین بستر، اس کے باوجود ہم خوش نہیں. وہ کیا وجہ تھی کہ ازواج مطہرات چند فٹ کے چیمبر کے اندر، جس کی چھت پر گھاس پھوس تھا، جس کے نیچے بمشکل کھڑا ہوا جا سکتا تھا، ان گھروں میں بھی وہ مطمئن تھی. وہ ہماری طرح روتے رہنے والی عورتیں نہیں تھی. وہاں کسی کے پاس بھی ایسے بیڈز نہیں تھے جن پر ہم سوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کس قدر شکر گزار تھے. کہیں کمپلینٹس نظر ہی نہیں آتی. ہاں کبھی کبھار ایسا ضرور ہوا کہ جب حالات بہت شدید ہو گئے، بہت مشکل ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نان نفقے کا تقاضا کیا. وہ بھی انسان تھی، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ازواج مطہرات انسانوں میں سے تھی. لیکن اس کے باوجود روزمرہ زندگی میں کمپلینٹس نظر نہیں آتی. اگر ہم اپنی گفتگو پر غور کریں، صرف ایک دن کی باتیں اگر ہم خود لکھ لیں، یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں صرف اپنے کانوں کو سنا دیں، تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہر دوسرے جملے میں ایک شکایت ہوتی ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. کسی نہ کسی طرح ہم اپنے حالات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے وہ بہت بڑا فاصلہ جو ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگیوں میں. کیونکہ ہم نے علم تو پا لیا، ہم نے الفاظ تو سیکھ لیے، ہم نے ان کے مخارج تو جان لیے، ہم نے آیات کو یاد تو کر لیا، لیکن ہم نے ان پر عمل کرنا نہیں جانا. اپنے آپ سے پوچھیے، خود سے سوال کیجیے، اور پوری آنےسٹی کے ساتھ کہ زندگی میں جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی مرحلہ خوشی کا یا غم کا، یا کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، تو کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے. ہمیں ایک معیار دے دیا گیا نا کہ اگر یہ پرابلم ان کے سامنے آتا، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوتا، تو وہ کس طرح کرتے، وہ کیا کرتے، وہ کیسے معاملہ کرتے. اور انہوں نے سکھایا کہ میں کیسے معاملہ کروں کسی کے بھی ساتھ. ہم اپنے 24 گھنٹے کی روٹین کو دیکھیں، صبح سے رات تک، رات سے صبح تک، بالکل ارلی مارننگ کو دیکھیے. کیا ہمارا اٹھنا ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ آپ کے بیڈ سے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ یکایک اٹھ جاتے تھے، آنکھ کھلتی تھی اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیڈ سے اتر جاتے. ہم کیسے اٹھتے؟ آنکھ کھلنے کے کتنی دیر بعد بیڈ چھوڑتے ہیں؟ کیا سوچے چلے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے. کیوں؟ کیا مشکل؟ کیا ہم سنت پر ہیں؟ پھر آپ دیکھیے وضو سے دن کا آغاز، ٹوائلٹ جانے کے لیے دعا، باہر آنے کی دعا، وضو کرنے کا طریقہ. کیا واقعی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ صحیح طور پر معلوم ہے اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں؟ ایک دن میں آپ کتنی دفعہ مسواک کرتے تھے اور کتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے؟
ہماری زندگی میں کیا وہ سب موجود ہے؟ ہم دن میں کتنی بار مسواک کرتے ہیں؟ کیا صرف 5 نمازوں کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ سنت موجود ہے؟ پھر لباس کی سنت دیکھیے. پھر آپ کی عبادت، نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا قیام، نماز کا رکوع، نماز کا سجدہ، اور جو کچھ اس میں پڑھتے تھے کیا وہ ہماری زندگی میں موجود ہے؟ پھر آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ حکمت کے معاملات. پھر صرف یہی نہیں تھی زندگی، ہماری زندگی تو بس یہی ہے نا، اپنی عبادت کر لی، اپنے گھر بار کو دیکھ لیا، بس سمجھا بہت کمال کر لیا. اگر آپ 23 سالہ تاریخ نبوت کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکی دور میں کس قدر مشکلات ہیں، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی وہاں سے. اور پھر مدنی دور، اس میں کوئی سال ایسا ہے جس میں کوئی غزوہ یا سریہ نہ ہوا ہو، جس میں مدینہ پر خوف کی حالت طاری نہ ہوئی ہو، جس میں ہر روز ایک نیا چیلنج نہ ہو، جس میں ہر طرح کے معاملات پیش نہ آ رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گھر کے اندر صرف طہارت اور سونے جاگنے اور کھانے پینے کے آداب نہیں سکھائے، آپ نے جنگ کے، فتح کے، شکست کے اور ان تمام کے علاوہ مختلف مقامات پر جو آپ کے قانونی فیصلے ہیں، جو نظام حکومت کو چلانے کے لیے آپ نے طریقے اختیار کیے، جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کیا، جس طرح ان کے ساتھ معاہدات کیے، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، یہ سب بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا. کیا آج ہماری زندگی میں ان تمام چیزوں سے براہ راست رہنمائی کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ موجود ہے؟ کیا ہم آپ کی ان حکمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک سٹیپ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کچھ سکھا دیا ہے جو ہم جانتے نہیں تھے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ 151 میں آتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے. آج بھی ہم وہ نہیں جانتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہم میں سے صرف اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں سے کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا؟ نہیں. شاید آدھا بھی نہیں، شاید چوتھائی بھی نہیں، شاید 10واں حصہ بھی نہیں. پھر ہم کس قسم کی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے اپنی عملی زندگیوں میں جب ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی موجود نہیں؟ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم آپ سے اپنا قریبی تعلق قائم کریں، آپ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کریں. 2 دن پہلے خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میرے بچوں کی پیدائش کے موقع پر مجھے ڈاکٹر بیڈ ریسٹ بتا دیا کرتا ہے. کئی خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اٹھ نہیں سکتی، کام نہیں کر سکتی، چل پھر نہیں سکتی، کہیں آ جا نہیں سکتی. تو وہ 8-9 مہینے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے قید ہے کہ آپ اپنے گھر میں جم گئے. اس وقت کو بہت سے لوگ بوریت میں، بیزاری میں، یا صرف ٹیلی ویژن دیکھ کر یا ادھر ادھر کسی طرح فون پہ بات کر کے کسی نہ کسی طرح وقت ضائع کر دیتے. تو کہنے لگی کہ انہی دنوں مجھے ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جو 21 والیومز میں ہے وہ مل گئی، اور کہتی کہ میں نے اس کو اول سے آخر تک سارا پڑھ ڈالا. یہ ہے نا وقت کا صحیح استعمال. ہم میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایسے کسی وقت کو کہ جس میں ان کے اوپر منیمم ذمہ داریاں تھیں، وہ ریسٹ، بیڈ ریسٹ، 9 مہینے کا ریسٹ. اور اگر اتنا ریسٹ ملا ہے تو اس میں کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے، لیکن کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جس سے ہم اپنے وقت سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں
کامیابی، تو لازم ہے ہمارے اندر وہ حکمت، اور اگر ہم چاہتے ہیں حکمت تو لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کریں. اور آپ کی زندگی کا صرف سرسری نظر سے نہیں، کیونکہ حکمت صرف سرسری علم سے نہیں آتی. حکمت از ڈیپر نالج، یعنی سطحی شیلو نہیں بلکہ گہرائی میں جا کر ایک چیز کو سمجھنا اور جاننا. اور یہ چیز بار بار کے مطالعے سے آتی، بار بار ایک چیز کو پڑھنے سے آتی. جیسے قرآن مجید میں ہمیں غور و فکر کے لیے کہا گیا نا، تدبر کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہم پھر بار بار ایک چیز کو پڑھیں. اسی طرح حکمت کے لیے صرف ایک دفعہ کسی کتاب کا پڑھ لینا یا سرسری نظر سے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے کہ اگر یہ چیز مل گئی، یعنی حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی، تو گویا سب کچھ مل گیا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور حکمت بٹ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہے، بانٹی ہے، دی ہے. لیکن اگر ہم آپ سے کنیکشن ہی نہیں رکھیں گے تو وہ ہم تک نہیں پہنچے گی. اور جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی، بہت زیادہ بھلائی مل گئی، جو وہ چاہتا تھا. لیکن اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب. نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، سینس ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، وہی اس بات کو جانتے ہیں کہ حکمت کتنے فائدے کی چیز ہے، اور اس کے آ جانے کے بعد زندگی کتنی آسان ہو جاتی. اس کے لیے میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اور باتیں رکھوں گی، اور اس میں پھر آپ حکمت کو تلاش کیجئے کہ آپ نے بندوں کو یہ سمجھ بوجھ دینے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، کیا تعلیم دی، اور اس میں ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو کس طرح لا سکتے ہیں. مثلا اب آپ دیکھیے کہ حکمت کا اصل سورس کہاں ہے، منبع کہاں ہے، چشمہ کہاں ہے، آ کہاں سے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے. کس پر آ رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہم سب کے لیے. ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنا دیا گیا، کہا کہ ان کو دیکھ کر بس صرف کاپی کر لو. کاپی کرنا تو سب سے آسان کام ہوتا ہے، کاپی کر لو، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر لو. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ کا ڈر چھپے ہوئے بھی اور ظاہری طور پر بھی. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرے. ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم ہو. اب اگر ہمیں یہ اصول یاد ہو کہ ہمیں ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہر جگہ، اور حیث ما جو ہے یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی ہر وقت ڈرنا ہے اور ہر جگہ. ہر وقت میں کیا ہے؟ چاہے وہ صبح کا وقت ہو، چاہے وہ شام کا ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو. رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور دن کی روشنی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. اور جگہ کے اعتبار سے چاہے اکیلے بیٹھے ہوں چاہے سب کے بیچ میں ہوں، کوئی بھی کام جو کر رہے ہوں وہ اللہ کے ڈر سے. اور ایک حقیقت ہے کہ ساری حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سے نہیں ڈرایا، انسانوں سے نہیں ڈرایا، بلکہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا. اور کس سے ڈرایا؟ صرف اللہ سے، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ مجلس میں تو پھر ہمیں لوگوں کا ڈر بعض اوقات غلط کاموں سے روک دیتا ہے. اصل امتحان ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے. ہم سب کو اگر یہ پرکھنا ہے، یہ جانچنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، تو ہمیں کس بات کی طرف توجہ کرنی؟ اپنے تنہائی کے اوقات کو دیکھنا ہے. صرف لوگوں کے ساتھ کی ہوئی گفتگو کو نہیں
بلکہ اپنے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں سے یا ہم واقف ہیں یا ہمارا رب واقف ہے. کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کون کیا سوچتا ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان ہے، اس کا محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اپنے والدین کو کیا اہمیت دیتا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں کیسا ظن رکھتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر لوگوں کو اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیے، اپنے دل کو ایک صفحے کی طرح یا ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ کے خود پڑھیے اپنے دل کو کہ اس دل میں کس کس کی نفرت ہے، کس کس کے لیے حسد ہے، کس کے لیے برائی ہے. اگر وہ کتاب چھپ کر باہر آ جائے اور دوسرے لوگ اس کو پڑھنے لگے تو لوگوں میں کیا ہمارا جینا دوبر نہ ہو جائے؟ شیطان ہمارا دشمن دوسروں کے بارے میں پہلے منفی خیال ذہن میں ڈالتا ہے، بدگمان کرتا ہے، ان کے اچھے کام کو بھی برا بنا کے دکھاتا ہے اور برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، برائیوں کو خوبصورت کر دیتا ہے اور نیکیوں کو یا اچھی چیز کو شک کی نگاہ سے دکھاتا ہے، اس کے بارے میں شک کرواتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا ڈر ہے دل میں، اور وہ ڈر کتنا مضبوط ہے. کیا وہ ڈر مجھے غلط بیانی سے روکتا ہے؟ کیا اللہ کا وہ ڈر مجھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی سے روکتا ہے؟ اگر وہ نہیں روکتا تو پھر یہ ڈر کس قسم کا ڈر ہے؟ حکمت کا راز، حکمت کا سرچشمہ تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے. جس کے اندر حکمت، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اس کے اندر کوئی حکمت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب سے زیادہ باحکمت انسان تھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف اور تم اللہ کے بہت پیارے ہو چکے ہو اور تمہارے لیے جنت لکھی جا چکی ہے اور تمہیں قیامت کے دن ایسا اور ایسا آنر اور اعزاز ملے گا، پھر اس کے بعد ہمارے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ کہ بس اب جنت کی ٹکٹ تو پکی ہو چکی ہے، اب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے تو صرف اس ایک بات پر کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سب کام چھوڑ دیے. پھر جنت میں تو چلے ہی جانا، کیا ہوا اگر تھوڑی سی سزا بھگت کے چلے گئے؟ چلے ہی جائیں گے نا. تو اس لیے فکر کی بات نہیں، اب دنیا کے 4 دن تو مزے کرو. کیا واقعی اللہ کا ڈر ہے؟ اور اگر اللہ کا ڈر نہیں تو حکمت نہیں. تو حکمت رسول کا پہلا راز کیا ہوا بتائیے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے لوگوں کو جواب نہیں دینا، اسے لوگوں کے سامنے نہیں سچا ہونا، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے سچا ہے اور اللہ اس کی سچائی لوگوں پر واضح کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دفاع کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ ان لوگوں کی مدافعت کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے، ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے جو ایمان لائے. تو جب ہمارے اندر سچا ایمان ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، خبردار رہو، اللہ کے دوست ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن پہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں ہوتا؟ خوف تو سب کو ہوتا ہے، طبعی خوف سب کے اندر ہوتا ہے. کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے تو آپ ڈریں گے. مختلف لوگوں کو مختلف فوبیاز بھی ہوتے ہیں، لیکن
اللہ پر ایمان اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر ایسا توکل پیدا کر دیتا ہے، ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی تکلیف آ نہیں سکتی مگر اللہ کے اذن سے. ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا ہی نہیں تھا، وہ تو آنا ہی تھا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو تم سے خطا ہو گیا یعنی تم پہ نہیں لگا آ کے وہ تمہیں نہیں آنا تھا. تو مومن اللہ سے ڈرنے والا ہر وقت خوف کا شکار نہیں رہتا کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا، پتہ نہیں وہ فلاں چیز نہ ہو جائے، پتہ نہیں چھت نہ گر جائے، اپنی زمین نہ پھٹ جائے، آگ نہ لگ جائے. وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میرا دفاع اور میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے. لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، تیری ہی لیے ساری تعریف ہے، تو آسمان و زمین کو قائم کرنے والا ہے، تو ہر چیز کو تھامے ہوئے، تو سب کو کنٹرول کیے ہوئے، تو سنبھالے ہوئے ہے. اسی لیے تو آسمان نہیں گرتا ہم پہ. اور اگر وہ نہ تھامے، وہ نہ زندگی دے، وہ مارنا چاہے تو اس کے لیے کچھ دیر بھی نہیں. اس لیے حکمت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ دل میں صرف ایک خوف آ جاتا ہے اور باقی نکل جاتے ہیں، اور یہی عقل مندی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے سوا ہر ایک کا خوف ہے، اللہ کا ڈر کوئی نہیں. کیونکہ اگر اللہ کا ڈر ہو تو پھر ہم ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیں، سوچ سوچ کے بولیں، اپنے سارے معاملات میں بہت کانشیس ہو جائیں. دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنى، درمیانہ روی، اعتدال کی راہ، فقر میں بھی، محتاجی میں بھی اور امیری میں بھی. جب بہت بھی مال ہو تب بھی اعتدال، اور جب کچھ نہ ہو تب بھی اعتدال، ہر حال میں اعتدال، درمیانی راہ. یہ ایک بہترین خوبصورت اصول ہے زندگی کا. یعنی ہمیں کیسی زندگی سکھائے گی کہ جس میں افراط اور تفریط نہیں، کہ یا پورے لڑک گئے ادھر یا پورے لڑک گئے ادھر، یا پھر اگر بہت ہے تو اندھا دھند خرچ کیا بغیر کسی حساب کتاب کے، اور اگر کچھ نہیں تو قرض لے کے خرچ کرنا شروع کر دیا. اعتدال، جس حال میں ہے اس حال کو سامنے رکھ کے اپنے کچھ اصول بنا کے زندگی میں ان پر چلنا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانہ روی کا جو طریقہ عملی زندگی میں سکھایا، جو حکمت بتائی ہمیں کہ خواہ دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کرو، جتنا ضرورت ہے بس اتنا ہی استعمال کرو. اب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلاً آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز صاف کرنی ہے ٹشو سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹشو کافی ہے اس کے لیے، لیکن آپ ایک کی بجائے 2 3 نکالتے ہیں اور بس چھوٹی سی چیز اس سے صاف کی اور سارا ادھر پھینک دیتے ہیں. کیا یہ اعتدال کی راہ ہوگی؟ اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، اور یہ کیا ایک ٹشو ہی ہے نا، ایک ڈبہ ختم ہوتے کو اور لیں. نہیں، چاہے آپ ملینئر ہوں، اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹشو کی ضرورت ہے تو ایک لیں، اور اگر اس کا بھی چوتھا حصہ کافی ہے تو چوتھا ہی لے لیں، پورا بھی نہیں نکالیں. اور اگر پورا نکالا تو اس کا صرف ایک حصہ استعمال کر کے یا اس کی ایک سائڈ استعمال کر کے اس کو دوہرا کر کے پھر رکھ دیں. آپ دیکھیے کہ اس اسراف نے دنیا میں یہ جو گلوبل الارمنگ کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، ماحولیات جو ہیں ان میں بہت خطرات پیدا ہو چکے ہیں. خود انسانوں کی زندگی خطرے میں آ گئی، جانوروں کی زندگی خطرے میں آ گئی ہے. خشکی پر، سمندر میں، ہر طرف فساد ہی فساد ہو گیا ہے. کہیں بھی آپ جاتے ہیں سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جب ہم نے اعتدال کی راہ چھوڑی. القصد فی الفقر والغنى،
یہ نہیں کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کھانا بہت ہے تو ہمیں حق مل گیا ہے یا لائسنس مل گیا ہے کہ ہم اسے جیسے چاہیں ضائع کر دیں یا ضرورت سے زائد پکا لیں, یا پھر پکانے کے بعد اس کو کھائیں یا نہ کھائیں اور اٹھا کے بن میں پھینک دیں. کہاں سے ہمیں اس کا لائسنس ملا؟ کس نے ہمیں اس کی اجازت دی؟ یہ حکمت رسول نہیں ہے, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں اعتدال اختیار کرنا ہے. تو اعتدال کی راہ انشاءاللہ یاد رہے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو خوبصورت باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں اور ہم تک پہنچی اور ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنانے والی ہیں, اگر یہ چند باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو یقیناً اس امن اور اطمینان کا ایک بڑا حصہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اب دیکھیے کہ ہمیں غنا میں بھی امیر ہونے کے باوجود بھی اسراف سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ دن تو پلٹتے پھرتے دیر ہی نہیں لگتی. تلک الایام نداولها بین الناس, کسی وقت کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, حالات کسی بھی طرح پلٹا کھا سکتے ہیں. اور آپ دبئی کے رہنے والے تو سب جانتے ہیں کہ پیچھے جو فائنینشیل کرائسس آیا اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ آسمان سے زمین پر آ گئے اور کتنی زندگی دوبر ہو گئی اور راتوں رات ہو گیا, پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہو گیا, کیسی کالی گھٹا آئی جو سب پہ ہی چھا گئی. تو ایسی صورت میں اگر انسان کی زندگی کے ایک بیسک پرنسپل کی شکل میں اعتدال ہے اس کی زندگی میں, تو اب اس کے پاس کم بھی ہے تو بھی اسے کوئی غم نہیں, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نفسیاتی دباؤ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی حسرتیں نہیں کہ اوہ کبھی میرے پاس اتنا تھا تو میں ایک کی بجائے 2 ٹشو نکالتی تھی اور آج ایک بھی میسر نہیں, کیونکہ اس کے پاس زیادہ تھا تو بھی وہ ضرورت کا استعمال کر رہی تھی, اور اگر کم ہے تو بھی ضرورت ہی کا استعمال ہے. اور کلمۃ العدل فی الغضب والرضا, عدل کی بات, انصاف کی بات, غصے میں بھی اور غصے کے بغیر بھی, رضامندی کی حالت میں بھی, ہر حال میں انصاف کی بات. یہ تھی وہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, اور آپ نے اس پر عمل کیا اور پھر یہ متاع ہمارے لیے چھوڑی. جو شخص حکمت والا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی خاطر, صرف اللہ کے لیے عدل و انصاف ہوتا ہے, یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے. کیونکہ عدل اختیار کرنا, چاہے وہ اولاد کے درمیان ہو, چاہے وہ دشمن اور دوست کے بیچ میں, یہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ انسان کمزور ہے, وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کی طرف جھک جاتا ہے, اس کی تعریف میں زمین آسمان کے خلا میں ملا دیتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, مثلا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہمیں اس کی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے, پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ غصہ آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف وہ شخص اپنی نیکی پہ قائم رہ سکتا ہے جس کے اندر حکمت ہوگی, اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ جو صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے ڈر سے, صرف اللہ سے جزا پانے کے لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کا تابع نہیں بنانا, مجھے اپنے رویے کو لوگوں کے رویے کا تابع نہیں کرنا کہ وہ میرے ساتھ عدل کریں گے تو میں کروں گا, اور اگر وہ میرے ساتھ ظلم کریں گے تو میں بھی ظلم کروں گا, وہ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا, وہ نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا. وہ ایسا نہیں کرتا. وہ اس وقت بھی اچھا کرتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں, کیونکہ بھلا مانس ہونے کا یہی تقاضا ہے نا, شرافت اسی کا نام ہے نا, عقل مندی اسی کا نام ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک, تم بھی اسی طرح احسان کرو, اچھا کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا, تم لوگوں کے لیے اچھے بن جاؤ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو, یہ تو ایک بنیادی قاعدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک قدم اور آگے سکھایا گیا, اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب لوگ تم پر ظلم کریں تو پھر ظلم نہ کرو, تم ظلم نہیں کرو گے,
ہاں تم عدل سے کام لے سکتے، بدلہ لے سکتے، لیکن اگر وہ بھی معاف کر دو تو بہت اچھا ہے. تو عدل سکھایا. شدید ترین غصے میں بھی حق سے بڑی ہوئی بات نہیں کرنا. شدید ترین ناراضگی میں، شدید ترین غم میں بھی کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی. العدل، انصاف کی بات، چاہے کسی کے سامنے ہو، چاہے کسی کے پیٹھ پیچھے ہو، چاہے دوست کے بارے میں ہو، چاہے دشمن کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں بھی، اپنے کسی عزیز قریب کسی محبوب کے بارے میں ہو یا پھر کسی دشمن کے بارے میں یا اس کے بارے میں جس سے آپ کو خار رکھتے ہیں یا جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور یہی حکمت نبوی ہے کہ پسند و ناپسند دونوں صورتوں میں سچی بات، حق کی بات. سبيل الدموع سبيل